السلام علیکم. ایج سیکشن آج آپ کا لیکچر تشکیل پاکستان کا پارٹ نمبر 2 یعنی کہ بقیہ حصہ جو ہمارا رہتا تھا آج ہم وہ پڑھیں گے. تو تشکیل پاکستان میں اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ مغلوں کے دور کے وقت کیا حالات تھے، مغلوں کے دور کے اختتام کے بعد مذہبی طور پر سیاسی طور پر مسلمانوں کے حالات کیا تھے، اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان میں انگریز راج آیا ہے تب مسلمانوں نے کون کون سے مسائل کا سامنا کیا ہے. اس کے بعد پھر اب ہم جہاں تک سر سید احمد خان کی کاوشیں، اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا انعقاد، اور اس کے بعد اقبال نہیں آئی تھنک سو میں تھوڑا سا مس کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. سر سید احمد خان کی خدمات، اس کے بعد ان کا انتقال، اس کے بعد علامہ محمد اقبال کی شاعری اور ان کا فلسفہ خودی. تو یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. باقی آگے آغاز کرتے ہیں کلاس کا. تو شعر پڑھ چکے تھے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے. معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی ہی، لیکن پھر بھی پسماندہ رہی. البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا. انحطاط کے، اپنی یعنی کہ خرابی کے، اپنی کمی کے، اپنی بگاڑ کے، جبکہ قوم جو ہے بربادی کا شکار ہو چکی تھی اس معاشرے میں. تو اس دور میں جو مسلم قوم ہے اس نے اگر سیاسی حیثیت سے پیچھے رہی تو تعلیمی اور علم و ادب کے میدان میں اس نے خوب ترقی پائی. اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی. ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں. علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا. متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی تھی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے پیچھے نہیں رہتے. البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس تھا. اظہر من الشمس، اظہر کہتے ہیں ظاہر کو، نمایاں. من الشمس، سورج کی طرح. امر یہ بات، یعنی کہ یہ بات سورج کی طرح روشن تھی کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی. اکارت جانا، برباد ہونا. یعنی کہ قوم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اگر وہ سیاسی طور پر سیاسی حیثیت سے ترقی نہیں کریں گے تو ان کی کوششیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور ارادے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. مسلمانان ہند کے جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے لیے جو چیز اہم تھی سر سید کی نظر میں وہ یہ تھی کہ مسلمان پہلے اپنے آپ کو مغربی علوم سے آشنا کر لیں اور سیاسی طور پر وہ ملکی سیاست میں حصہ نہ لیں. مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی. دگرگوں ہونا، الٹ پلٹ ہونا، خراب ہونا. حالت خراب ہونے لگی. جاپان کی فتح کے بعد ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی. علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکمن روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں. یعنی مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کی سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اور وہ سیاسی جماعت کون سی تھی؟ یہ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 میں اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا. پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 اور جنگ بلکان و طرابلس 1912 سے جب
مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو کیا کیا انہوں نے ہندوؤں کے لیے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا. یعنی انہوں نے برطانوی راج سے مطالبہ کیا کہ ان کی گورنمنٹ اپنی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ برطانیہ کے انڈر رہیں. 1913 میں یہ مطالبہ کیا اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا. جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں جرأت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں مذاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا. بچوں اہم پوائنٹس، اہم نکات آپ انڈر لائن کرتے جائیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مروزی طرز کا جو پرچہ ہے وہ تیار ہو جائے. اور اگر اس سلسلے میں آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ کے پاس جواب ہو جب آپ نے کتاب میں ان چیزوں کو ٹک کیا ہو. جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی. لیکن جنگ کا خاتمہ ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیری اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی. 1909 اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے باخر کرنے کی سازش کی. اس پر کیا ہوا؟ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع. 1920 لیکن اس تحریک کا خاتمہ ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگھن کا اشتعال انگیز کاروانوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا. اب ہندوؤں کے اندر کچھ ایسے انتہا پسند لوگ تھے جو ہندو مسلم اختلافات اور فرقہ وارانہ فسادات جو تھے ان کو ہوا دیتے تھے، اور ہندوؤں نے شدھی اور سنگھن جیسی تحریکیں مسلمانوں کے خلاف شروع کر کے تو ان کے تعلقات کو خراب کر دیا تھا. اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے. 1928 اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا. 1929 ادھر کانگریس میں گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی. 1930 اس دوران میں لندن میں گولمیز کانفرنس کا انعقاد ہوا. 1930 تا 32 اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا. 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا. 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم اچھا جی میں یہاں سے پڑھ رہی تھی. مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیامٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا. چنانچہ کانگریس حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے کی بیسیوں اعلانیہ اور خفیہ مساعی کی. اعلانیہ یعنی اعلانیہ طور پر اور خفیہ طور پر انہوں نے بہت ساری ایسی کوششیں کی جس میں انہوں نے کیا کیا کہ ہندوؤں کی جو یعنی جس طرح زبان ہی کا لے لیجئے کہ ہندوؤں کو برتری دینے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے بے شمار کوششیں کی. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بےحد نازک وقت تھا. مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن مسلم لیگ جو 1909 میں قائم ہوئی کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی. اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال
میں جمعیت العلماء بنی. 1929 میں خدائی خدمت گار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی ایک کانفرنس منعقد کی. 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں. تو بچوں اب جیسا نازک دور چل رہا تھا تو اس نازک دور میں مختلف طرح کی تحریکیں اور مختلف طرح کی کانفرنسز جو تھیں وہ ان کا انعقاد ہوتا تھا اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے یا لوگوں کی اندر جو ہے ان کے مذہب سے یا ان کی سیاسی حوالے سے ان کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے لوگ مختلف طرح کے کام کرتے رہتے تھے. اب مسلمانوں کی جو سیاسی جماعت تھی وہ کبھی جاگتی کبھی سوتی, یعنی کبھی ان کے لیے کوئی پراپر تھا وہ کوئی انتظام نہیں تھا. اس حوالے سے کانفرنسز بھی ہوتی رہیں, مسلمان جو تھے وہ ان کو احساس بھی ہوتا رہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں, لیکن حالات جو تھے وہ نازک ہی تھے. اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اس کا جواب کیا دیتے ہیں. اس صورتحال میں اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے. پراگندہ بکھری ہوئی. تو اب محمد علی جناح جو کہ ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے, وہ نہ صرف انگریزی جانتے تھے جس کے بل پر وہ مقابلہ کر سکتے تھے, بات چیت کر سکتے تھے ان کے ساتھ, بلکہ ان کی شخصیت نے مسلمانوں کو جو کہ تعداد میں کم تھے ان کو ایک قوم جو ہے وہ منظم قوم بننے میں مدد دی. اچھا جی, آگے دیکھتے ہیں. اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا. چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی, یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جدا گانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا. تو بچوں اب قرارداد پاکستان سے ہم میں سے کون واقف نہیں ہے, جو 1940 کو قرارداد منظور ہوئی 23 مارچ 1940 کو, اور اس میں جو ہے اس نے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی روح پیدا کی. اب وہ محض تحفظات و مراعات کے سائل نہ رہی. اب اس کو صرف یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس کو کسی چیز میں مراعات دی جائیں, اس کو کوئی امداد ملے, اس کے لیے کچھ آسانی ہو. سائل کا مطلب ہے مانگنا, یعنی وہ صرف یہ چیزیں نہیں مانگ رہی تھی بلکہ وہ ایک علیحدہ قوم کے طور پر ابھری مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی تھی. اب یہ قوم جس کی ایک اپنی جدا حکومت ہو, اپنی جدا تہذیب اور ایک اپنا جدا گانا وطن ہو. پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی. تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی. 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور ممبئی میں گاندھی اور یہ لفظ بچوں تھوڑا سا ڈھیلا ہے, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کتاب میں کیا لکھا ہوا. ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی. ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی. 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ پھر اکٹھا بلایا مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ صرف اپنے مفادات پر نظر رکھیں اور دوسرے کو نہ دیکھیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے.
نئے انتخابات میں جو 45-46 کے موسم سرما بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانفرنس نواز پارٹی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا اور آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات چیت پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی۔ اچھا جی، اب کیا ہوا آگے کہ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مزدوروں اور عورتوں نے زبردست حصہ لیا، جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیان ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی اس کو ٹالا نہیں جا سکتا زیادہ دیر تک۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آخر سال تک جاری رہا، اور جس کے ضمن میں ایک نظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تہہ و تیغ کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ میں 3 جون کو ہندوستان سے اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ممالک میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہوئیں۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھیلائیں اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا ہے جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی تک صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کی ترقی پر اصولوں پر قائم ہے، یعنی کہ اگر وہ اصول ہوں گے اسلامی اصول تو پوری دنیا پر آپ پوری دنیا کو ایک پیغام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا انسانی فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اسلامی جمہوری اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت تمام لوگوں میں یکساں تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام ہے۔ پاکستان کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈگا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام